ما شاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والمتقین والنار للمنافقین والکافرین والمشرکین والغاصبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. حجاج اکرام، معتمرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے زیارت کرنے والے افراد، مدینہ اور مدینہ منورہ کے خوشبو سے سرشار ہونے والے نور نبی اور آل نبی کے دربار پہ حاضری دینے والے افراد، یہ عظیم ترین نعمت ہے و برکت ہے، رحمت ہے، خدا کا بلاوا ہے. ہم لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتے ہیں. یقیناً حج ایک عظیم سعادت ہے اور کامیابی ہے، جس کے لیے حدیث میں ہے کہ الحج تسکین القلوب. ہم جانتے ہیں کہ سب سے مشکل کام تقریباً انسان ناممکن سمجھ لیتا ہے کہ دل کو سکون، دل کو راحت اور سکون کس طریقے سے ملتے ہیں. انسان سب کچھ خرید سکتا ہے، سب کچھ لے سکتا ہے، سکون نہیں حاصل کر سکتا. اور وہ دلی سکون قرآن مجید میں قلب یعنی دل 53 جگہوں پہ آیا ہے. قلب الگ الگ طریقے سے، الگ الگ عنوان سے قرآن مجید میں 9 طریقے کا دل پایا جاتا ہے. اور عظیم ترین دل کیا ہے؟ جس میں سکون ہو. کبھی صدر کہا، کبھی فواد کہا، کبھی قلب کہا، کبھی اور کچھ کہا، ایوا کہا. خاص طریقے سے حج عظیم ترین عبادت جو دلوں کو سکون اور اطمینان دیتا ہے. دل کیا ہے؟ دل نرم بھی ہو، دل صاف بھی ہو، دل سخت بھی ہو، تینوں صحیح ہے. نرم ہوتا ہے دوستوں کے لیے، صاف ہوتا ہے گناہوں سے، اور سخت ہوتے ہیں ذات خداوند عالم ذوالجلال کے بارے میں. سخت ہو جاتا ہے دل کہ ذوالجلال نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے. جو نجس ہے، غلط ہے، اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے. دشمن خدا، دشمن رسول اور آل رسول سے دل سخت ہے. 3 طریقے کے، نرم بھی ہو تو دوستوں کے لیے، صاف ہو تو گناہوں سے، اور سخت ہو دین اور اسلام، شریعت، خدا اور نبی اور آل نبی کے دشمنوں کے لیے. اور اپنے آپ میں صبر پیدا کر لینا ہر حرام چیزوں سے، اطاعت پروردگار کے لیے. نہ دل سخت ہو جائے کہ بالکل مجھے تو کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے حالات بدل جائیں، ڈاماڈول ہو جائے. دل کی سلامتی جو قلب سلیم کے معنی. قلب سلیم بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ دل ہی کو دیکھتا ہے، نہ چہرہ دیکھتا ہے، نہ لباس دیکھتا ہے، نہ اور کھانا پینا دیکھتا ہے، وہ دل کو دیکھتا ہے. دل آنکھوں کا صحیفہ ہے. آنکھیں دل کی عکاسی کرتی ہیں، آنکھیں بتا دیتی ہیں دل میں کیا ہے. شکوک اور شبہات سے دل دور ہو جائے، یہ قلب سلیم ہے. حج کرنے جا رہے ہیں، دل سے اپنے کو، حب دنیا کو، شکوک کو، شبہات کو دور کر دینا اور خدا تک پہنچا دینا. اپنے دل کو، اپنے آپ کو اپنے دل سے نکال کے خدا کو مسکن بنا. اللہ کہتا ہے قلب الرحمن کا ہے. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، دل ہے رحمان کا، اس میں رحمتیں ہوں،
شکوک شبہات ختم ہو جائے۔ دل اسرار اور حکم کا ایک برتن ہے، تمام راز، تمام احکام کا ایک برتن ہے۔ دل کو جسم سے وہی نسبت ہے جو امام کو عوام سے ہے، پسلیوں میں رہتا ہے دل۔ امام چاہے خود کتنی مشکلات زحمتیں برداشت کریں، لیکن اپنے چاہنے والوں کو ہر عالم میں سکون و اطمینان دیتے ہیں۔ دلوں کے لیے اللہ کا قصد و ارادہ بہت زیادہ مناسب ہے۔ اپنے دل سے خدا کے قصد و ارادہ کریں، یہ نہیں کہ لوگ جا رہے ہیں حج پہ تو ہم بھی چلے جائیں، وہ چلے گئے ہم نہیں جا پائے، یا جا کے چلے آنا اسی طریقے سے نہیں۔ دل ارادہ کرے، آمادہ کرے، نرمی ہو، تمام گناہوں کی کثافت سے دوری ہو، ذوالجلال کی تمام محبت، رحمت، احکام اپنے سینوں میں اتار جائے، اپنے آپ سے نکل کے خدا تک پہنچ جائے، خدا کے لیے ہو جائے۔ یہی نام کا حج ہے، اسی کا ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ سے فروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، نفسانی خواہشات، شیطان، یہ تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے۔ یقیناً شک اور شرک نہ ہو تو دل مضبوط ہے، قلب سلیم ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی اس دل میں نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو میرا ذکر، میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ذکر، شکر، محبت، لیکن تینوں میں کوئی شامل نہ ہو۔ لیکن جس سے خدا محبت کرے، جس کا خدا ذکر کرے، جس کا خدا شکر کرے، یہ اصل میں توحید ہے، اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کا احکام ہے، اللہ ہی کے صفات ہیں، اللہ ہی کے کمالات ہیں۔ یقیناً دل کی سلامتی کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ دل بھی بہت طریقے کے ہوتے ہیں، اور دل کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ مومن کی آنکھیں 2 دل میں ہوتی ہیں۔ دل کے کان ہوتے ہیں، خوش دلی اور بد دلی، دل کی پاکیزگی، کشادہ دل، تنگ دل مومن نہیں ہوتا۔ الم نشرح لک صدرک، اور جناب موسیٰ کیا کریں؟ میرے پروردگار رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر، یہ میرے پیغمبر ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا۔ مومن تنگ دل نہیں ہوتا، اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، لوگوں کے اچھائیاں، خوبیاں، مسکراہٹ، اچھائیاں دیکھ کے وہ برداشت کر لیتا ہے۔ دل کا پردہ بھی ہوتا ہے، انسان ضروری نہیں کہ ظاہری پردے رکھے، دل پہ پردے۔ دلوں کو سخت ہونا کن مناسبتوں؟ یہ سب پوری احادیث ہے، روایات ہے، قرآنی آیات ہے، مفہوم ہے، تفاسیر ہے، جس کے ایک ایک جملے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ حج دلوں کو سکون دیتا ہے، تو دل کی پوزیشن کیا ہے، دل کی کوالٹی کیا ہے؟ دل کو مردہ کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں، جہاں دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کو زندہ کرنے والی بھی بہت سی چیزیں ہیں، جہاں دل زندہ رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، بڑے زندہ دل آدمی۔ جن چیزوں سے دل نرم ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، جن چیزوں سے دل کو جلا ملتی، تقویت ملتی ہے، جن چیزوں سے دل اندھا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ بھی موجود ہے۔ تو خاص طریقے سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ دل کیا ہے، اور اس دل میں جو ہے وہ خداوند عالم کی محبت ہے، اور حج کی طرف ہم آمادہ ہے، تو دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ خاص طریقے سے اہم ترین موضوع انسان کی زندگی میں یہی ہے کہ سکون قلب۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مومنوں کے دلوں کا منتخب کیا ہے کہ اس میں سکون اور سکینہ نازل کرے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں ہم بات کریں کہ حج ایک ایسا نہیں مسئلہ ہے کہ ہم جائیں، احرام باندھیں اور طواف کریں، نماز طواف پڑھیں، اور اس کے بعد سعی کریں، تقصیر کر لیں، اور اس کے بعد 2 طواف کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ ہو گیا ہے عمرہ مفردہ، عمرہ تمتع، حج تمتع، یہ سب ہو گیا؟ نہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ دل کن چیزوں سے سخت ہوتا ہے، دل کو نرم بنائے۔ حج سے پہلے دل میں زنگ نہیں لگ گیا ہے، جیسے لوہے میں لگ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے،
گناہ سے بھر چکا تو نہیں ہے دل ٹیڑھا بھی تو نہیں ہو چکا ہے، اچھا ہوشیار دانشمند پڑھا لکھا دل، نہ سوچنے والا دل، لرز اٹھنے والا دل، مہر لگ جانے والا دل، مطمئن دل، کانپ اٹھنے والا دل، سلامتی والا دل، ایمان سے محروم دل، تکبر غرور کرنے والا دل، ایمان والوں کا دل، یہ سارا پیمانہ ہے ہمارے پاس، ترازو پہ تول دیں۔ دل کیا ہے اس کے بارے میں بھی غور کریں، دل کی بیماری کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں، دل کا سوچ سمجھ بند ہو جانا، اس کا علاج کیا ہے، ہر چیز کی حقیقت اور اس کی اندرونی جوہر۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ قلب بادشاہ اور دیگر اعضاء خادم ہے، ہمارا دل حاکم ہو اور سارے اعضاء و جوارے جو آرڈر کرے دل وہی کرے۔ اور یقیناً اللہ نے کیسا یہ کارخانے میں دل بنایا، جسمانی حیات کا مدار جو ہے وہ دل کے اوپر ہے۔ دل اور دماغ میں فرق کیا ہے؟ قلب بہترین مفتی ہے، آرڈر دینے والا دل۔ اول قلب کی اصلاح ہوتی ہے، قلب کا بہترین مصلح ایمان ہے، اصلاح کرنے والا ایمان ہے۔ آخری وقت کی کیفیت، ایمان کا محل قیمتی، دل کی قیمت کیا ہے؟ دل کے متعلق بہت سے اقوال ذہن میں ہونا چاہیے کہ دل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، کیا پڑھا گیا ہے، دل کی مائلیت کیا ہے، سکون قلب کیسے حاصل ہو۔ سب سے پہلا سکون کا نسخہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے سکون قلب کے لیے؟ قلب کی اصلاح ہونا۔ انسان گوشت ووشت کا نام نہیں، انسان میں اصل چیز روح ہے، اور انسان جسم روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسلام کی ہماگیر قلب کی حقیقت، دل کی حقیقت کیا ہے، دل اور روح کی حقیقت کیا ہے، اصلاح قلب کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت کیا ہے، دل کی اصلاح کا تیز عالم کیا ہے، جسم اور روح، دل کی صفائی کیا ہے، دل کی قیمت کیا ہے، دل کا بگاڑنا آسان ہے یا مشکل ہے۔ راحت القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان اور راحت کب ملتا ہے؟ قرار و سکون ذکر خدا میں ہے، اس کا بھی تذکرہ انسان کے دنیا اور آخرت میں بھی بڑا فرق ہے، اور خاص طریقے سے دنیا میں ہر شخص بے چین کا طالب ہے، بے چین رہتا ہے اور چین کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ پریشانی کا علاج بھی حکیموں نے بتایا، دل کی غذا کیا ہے، دل کی خوراک کیا ہے، دل کا اثر کیا ہے۔ گناہوں سے دل کمزور ہو جاتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ دل کی فکر رہے، اور پریشانی دور کرنے کی تدبیریں کیا ہیں، اللہ والوں کو راحت اور سکون کیسے ملتا ہے، اہل خدا کے قلب میں کس طرح ہیبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قلوب کا آپریشن کیسے کرتا ہے۔ سکون نہیں، عمل مطلوب ہے۔ مومن کو پریشانی کرنے والی چیز کیا ہے؟ قلب کی، دل کی صفائی کن ذریعوں سے ہوتا ہے، دل کی اصلاح کن چیزوں سے ہوتی ہے، دل کا اطمینان کے نسخہ کیا ہے، پریشانی کو لذیذ کرنے والی چیزیں کیا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی پریشانی کو انجوائے کرتے، اس پر بھی شکر کرتے۔ شوق اور سکون کی دو حالتیں ہیں، نسخہ جو ہے وہ انسان تلاش کرے کہ سکون قلب کن چیزوں پہ ہے، فہم کا مدارک کیا ہے۔ قلب سے قالب میں فرق ہے، قلب اور قالب میں فرق ہے۔ اصلاح قلب کی اہمیت کیا ہے؟ خاص طریقے سے دل کب بنتا ہے، انسان کسے کہتے ہیں اور دل کب بنتا ہے؟ خاص طریقے سے محبت الہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور سکون قلب۔ جتنا محبت الہی، قرب الہی انسان کو ہوتا جائے گا، ذکر الہی ہوتا جائے گا، اتنی محبت خدا بڑھتی جائے گی، اتنا سکون ملتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے طریقے ہم تلاش کریں، روایات پڑھ رہے ہیں، مذہبی اشارہ موضوعات دے رہے ہیں۔ خاص طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مراقبہ کیسے کرے، رحمت الہی سے قریب کیسے ہو، صحبت کا اثر ہے، ماں باپ سے محبت کی حقیقت کیا ہے۔ سکون قلب کا لاجواب نسخہ تاریخ میں موجود ہے کہ انسان خدا کی ذات پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، دل کے سو اللہ کی طرف، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے ہر عالم میں، تو یقیناً انسان کامیاب ہوتا ہے۔ درد و محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، محبت کی قسمیں کیا ہیں، محبت طبعی میں ہر مسلمان کیا ہے، محبت عقلیہ کی کیا مطلب ہے، یہ ساری چیزیں اسلام نے بیان کی ہے،
اور خاص طریقے سے دل کے محکمے اور ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ جو ہے روایتیں بیان کے در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو ہم سے محبت ہے. خدا سے ہم سے محبت ہم کیا کریں گے جتنا خدا ہم سے محبت کرتا ہے. سکون دل کہاں سے لائیں؟ اس میں پہلی چیز ہے صبر اور شکر سے سکون ملتا ہے. جتنا انسان ایمان کے دو حصے ہیں صبر اور شکر، جتنا انسان دونوں پہ فائز رہے گا اتنا پرسکون رہے گا. بے صبرانہ ہو نہ شکرانہ ہو. صبر کی حقیقت کیا ہے، صبر کے عنوانات کیا ہیں، یہ لمبی باتیں ہیں کہ انسان کے اندر حج جا رہا ہے حج کرنے تو اس کے اندر صبر کتنا پایا جاتا ہے، صبر کی برکات کیا ہیں، خوشی اور غم کے اسباب کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیں کہ صبر کے درجے کیا ہیں، رفعت اور مقام اور رتبہ کیا ہے صبر کا. اور خاص طریقے سے شکر ہے. شکر ہر طریقے کے اطمینان ہے، قلب دلا دیتا ہے. بڑے بڑی مشکلات پریشانی آئے تو انسان صبر و شکر کے ذریعے اس سے مدد طلب کرے، انسان کی زندگی میں سکون اطمینان آ جاتا ہے. مصائب اور آلام آنا ہی اس پر صبر کرنا، اور نعمتیں مل جائیں تو تکبر غرور نہ ہو بلکہ اس پر شکر کریں. شکر کے بھی بہت سے مقامات ہیں، رتبہ. چونکہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، ہم آمادہ ہیں حج بیت اللہ کی طرف. کبھی انسان جو ہے وہ چلنے پھرنے تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو جاتا، غصہ ہو جاتا، اس وقت بھی صبر ہے. اور کبھی انسان کی نیند وغیرہ نہیں ہوتی ہے، بھوک رہنا ہوتا ہے، زحمت ہوتی ہے، تو انسان یہ سوچتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اس وقت شکر کا مزاج بھی ختم ہو جاتا ہے. مثالی صبر و شکر کے انسان کی زندگی میں ہو تو یقیناً انسان کی زندگی میں سکون مل جاتا ہے. سکون قلب کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے، اچھے عمل ضروری ہیں. پیغمبر کی اتباع ہو، رسول کی اتباع ہو، ائمہ معصومین کی اتباع ہو کہ ان لوگوں نے کیسے اچھے اعمال نیکیاں کر کے دنیا کو بتایا اور بڑے اطمینان کے ساتھ گئے اور کہتے ہیں کہ بے شک علی کامیاب ہو گئے، ضربت لگی ہے تب بھی کامیاب. سکون قلب کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے. تیسری منزل، انسان سکون حاصل کر سکتا ہے تو ہر طریقے کے گناہ سے اسے توبہ کرنا ہے. توبہ قبول ہو جائے تو پروردگار کی طرف جائے. صرف کان پکڑ لینا، ہاتھ مان لینا یہ توبہ نہیں. دل کو غسل دیا جائے. دل کو کس طرح پاک کیا جائے؟ توبہ کے ذریعے. توبہ کے کیا فائدہ ہیں؟ استغفار کیا ہے؟ متقی بننے کا گمان کیا ہوتا ہے؟ بدعملی کی سزا کیا ہے؟ توبہ کی شان کیا ہے؟ 70 کلمات استغفار کے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں. چوتھی چیز ہے تقدیر پر راضی رہنا، تفویض و توکل. سکون قلب کے لیے بہترین چیز چوتھی منزل ہے کہ ہر طریقے کے خدا کے فیصلے پر راضی رہے اور تفویض اور توکل کرتا رہے، تو انشاءاللہ ہر عالم میں انسان خدا کی رضا پہ راضی رہے. رضا بالقضاء. حقیقت رضا کیا ہے؟ دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا. محبت اور مصیبت، محبت کی زیادتی تکلیف کو ختم کر دیتی. ایک اللہ والے کا واقعہ. رضا مغفرت کا سبب ہے. رضا قرآن اور حدیث کی روشنی میں پروردگار راضی کیسے انسان اپنے تقدیر کو بدلے، مقدر کو بدلے، اور رضائے پروردگار پہ کن طریقے سے آمادہ اور راضی رہے، اور رضا کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں، کس طریقے سے انسان اپنی زندگی میں سکون اطمینان حاصل کرتا ہے. اور یقیناً سکون اطمینان حاصل کرنے کے لیے در اہل بیت تک جائے جو لوگوں کو مقدر بناتے ہیں. پھر بھی ان کی زندگی میں کتنا توکل اور کتنی رضا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. سچے طریقے سے تفویض ہے اور توکل ہے، رضا ہے، تسلیم ہے. ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں بروئے کار لا کے انسان سکون حاصل کر سکتا ہے. تنگ دستی سرمایہ تسکین ہے. انسان ایسا نہ ہو کہ غربت میں ہو تو بے سکون ہو، مسائل پیدا ہو جائیں تو بے سکون ہو جائے. تنگ دستی ہی انسان کی سب سے بڑی دولت سکون کی. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. وہ جو لاکھوں کماتے ہیں وہ گولیاں زیادہ کھاتے ہیں، بے چین رہتے ہیں. لیکن جو انسان بس ایسے مسائل میں زندگی گزار لیتا ہے تو اطمینان و سکون کے ساتھ. تنگ دستی اہل ایمان کے لیے سامان تسلی بھی ہے، خوشگوار راستے بھی ہیں. خوف خدا انسان کے سکون دیتا ہے. اللہ سے امید انسان کی زندگی میں سب سے پہلے جو ہے وہ سکون لاتا ہے دلوں کو.
سکون قلب اور پریشانیوں کا حل، پرسکون زندگی، پریشانیوں کا حل۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا کہ پریشانی زندگی دور ہو جائے، ڈپریشن میں نہ جائے، انسان کی سوچ میں کنٹرول رہے اور وہ سکون اطمینان کی زندگی گزارتا رہے۔ خاص طریقے سے تسبیح زہرا کو وسیلہ بنائے، مفاہیم اور مطالب کو سمجھے کہ اللہ کو بڑا کہا ہے یا اللہ کو بڑا مانا ہے۔ سبحان اللہ کہا ہے، اپنے اندر کوئی نقص اور عیب دیکھا، خدا بے نقص ہے، بے عیب ہے، لیکن اپنے اندر کچھ نقص اور عیب ہم نے تلاش کیے۔ الحمدللہ، کم از کم اس منزل پہ شکر کرے کہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہے۔ اللہ تو نے ہمیں یہ بھی دیا، مایوس نہ ہو کہ اس کے جیسا نہیں بنایا تو کم از کم اس سے بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا۔ خاص طریقے سے پرسکون زندگی کا لائے عمل کیا ہے؟ شکر، صبر، استغفار۔ یہ 3 فارمولے ہیں انسان کی زندگی میں سکون لانے کے لیے۔ ہر عالم میں انسان شکر کرتا رہے اور مصائب اور آلام پہ صبر کرتا رہے اور استغفار کر کے قرب الہی ہوتا رہے، گناہوں سے پاس ہو جائے اور وسوسہ تمام چیزوں کو نکال دے۔ دل نہ لگنے والے نماز، جس میں دل لگے تو نماز شب کی تیاری کرے، وسوسے کو ختم کرے۔ سکون قلب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، سخت پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا، حل مشاکل کو مشکل کشا ہمارے پاس ہیں، دعا ہے، ائمہ معصومین ہے، بہترین وظیفہ غم دور کرنے اور دل کو خوش رکھنے والے کی دعا ہے۔ انسان کو سکون قلب کا مجرب نسخہ استغفار ہے۔ جب کسی مصیبت و پریشانی حادثے میں پھنس جاؤ تو زیادہ زیادہ استغفار کرو، غم اور رنج سے محفوظ رکھنے کی دعا۔ یقیناً جب وحشت محسوس کرے تو انسان وحشت کے اعتبار سے دعائیں پڑھے۔ عافیت اور سکون کہاں سے ملے گا؟ کن اعلام سے ملے گا؟ خاص طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ رب السماوات السبع ورب العرض العرش العظیم، اکفنی کل محم من حیث شئت من عین شئت۔ اللہ اکبر، دور ہونے کا پریشانی۔ لا الہ الا اللہ الکریم العظیم، سبحان تبارک اللہ تعالی رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سب پڑھنے کا نام نہیں، کرنے کا نام۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، باسم اللہ اللہم دوانی بدوائک واکفنی بشفائک بفضلک عمن سواک واحضر عنی ادراک۔ تو بہت سی دعائیں ہیں جو انسان کی زندگی کے غم، مصیبات، پریشانی دور کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں سکون حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں اور مسائل کو حل کرنے کی، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہم احفظ امت محمد و آل محمد، اللہم ارحم امت محمد و آل محمد، اللہم عاف امت محمد و آل محمد، اللہم اصلح امت محمد و آل محمد، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وحشت و پریشانی ہو، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح وجلت السماوات والارض بالعزت والجبروت۔ اللہ اکبر۔ غم اور رنج ہو، لا الہ الا اللہ قبل کل شیء ولا الہ الا اللہ بعد کل شیء ولا الہ الا اللہ یبقى ویفنى کل شیء۔ بہت سی دعائیں ہیں اور یقیناً خداوند عالم کی بارگاہ میں بے چینی اور تکلیفوں کو دور کرنے، نیند نہ آئے، بے چین رہے تو اس کو دور کر کے بستر پہ لیٹنے کے بعد اگر کسی کو نیند نہ آئے تو 11 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھے، تسبیح زہرا پڑھے اور دعا کرتا رہے کہ بے چینی سے دور ہو جائے، اور اس کے بعد دعا کرے اللہم غارت النجوم وحداعت العیون وانت الحی القیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہد اللیلی انم عینی۔ کن کن چیزوں کا آپ کی خدمت میں گزارش کریں،
ہم حج بیت اللہ کی طرف آمادہ ہیں تو یقیناً اپنے دل کو تمام تکلیفوں سے دور کریں. یا قوی القادر المقدر قوی و قلبی، دل کے تمام پریشانی کو دور کرنے کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 93. یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین. تو عزیزان محترم، آج دل کے سکون اور اطمینان کے لیے ہم نے وہ راستے تلاش کیے کہ دل کیا ہے، دل کی پوزیشن کیا ہے، دل کے درجات کیا ہیں، اور اس دل میں سکون و اطمینان کیسے حاصل ہو تاکہ ہم خدا کے گھر میں جائیں تو سکون کے ساتھ جائیں اور واپس آئیں سکون کے ساتھ. اور اس گھر کی زیارت کرنے کے بعد، اعمال کرنے کے بعد ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں سکون ہی سکون، اطمینان ہو اور خدا سے زیادہ سے زیادہ ہم وابستہ رہیں. خوف دنیا کا نکل جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، دنیا سے نا امید ہو کے خدا سے امید لگاتے رہیں اور تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہیں. یقیناً حج عظیم ترین عبادت ہے. ان تمام چیزوں کا بھی وقت ہے ہمیں سوچنے کا، سمجھنے کا، اور یقیناً حج بیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، اور یقیناً عظیم ترین عبادت ہے حج، جس میں ہر عبادت شامل ہے. خدا ہم سب کو بار بار اس سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں سچا حاجی قرار دے. حج بیت اللہ میں خداوند عالم کے گھر سے بہت سے فرامین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مدینہ اور مدینے والوں کی زندگیوں سے اثر اور نور اور محبت لینے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.